کہ آپ تمام سامعین کرام کو کی خدمت میں جو ہے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، کیونکہ مومن کی جب زیارت کرتا ہے تو اسے عبادت قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ مومن کی زیارت کرتا ہے کیونکہ مومن کا جو سب سے اہم ترین ہمارا جو موضوع ہے آج میری اس پوری گفتگو کا، وہ سما ٹی وی پر جو بلال قطب صاحب نے حرزہ سرائی کی ہے ہمارے ولی پروردگار عالم، کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہیں۔ ہم اپنے ولی کی محبت میں یہاں جمع ہیں، اور ان کی محبت ہمارے دل میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے حبیب کی محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں یقینی طور پر آپ تمام افراد کی طرف سے یہ جو ہے وہ احتجاجی طور پر بھی جو ہے وہ عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک احتجاج بھی ہے کہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی امام اور ولی اور علماء کی مخالفت کرنا جو ہے وہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ ہر ایک بندے کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ولی اور امام سے محبت کرتا ہے، اور یقینی طور پر میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں کہ جن افراد نے وہ سماعت فرمائے، وہ الفاظ کے جو آقا عالیہ حضرت کے لیے استعمال کیے گئے ان کو ہم استعمال بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم فقط اتنا کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت فقط جہالت کی بنا پر ہے، یعنی کسی بھی شخص کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ جہالت کی بنا پر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سورج یا چاند کی طرف اگر انسان جو ہے کوئی بھی ایسی بری حرکت کرتا ہے یا اپنے لعاب دہن پھینکتا ہے تو اس کے منہ پر ہی گرتا ہے۔ نہ ہی سورج کی روشنی میں کچھ فرق آتا ہے، نہ چاند کی روشنی میں کچھ فرق آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اگر حرزہ سرائی کی ہے کسی نے تو آپ اس سے گھبرائیں نہیں، ان کی شخصیت اور لوگوں کے سامنے روشناس ہوگی۔ جو نہیں جانتے تھے وہ ان کو جان گئے کہ وہ بھی کوئی شخصیت، اور مخالفت اسی کی ہوا کرتی ہے جس میں کچھ دم ہوا کرتا ہے۔ حسین محترم، پھر میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ انسان کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اس کا اخلاق ہوا کرتا ہے۔ آج میں جمع ہوں، یہ پرویز صاحب، اسی طرح ہمارے جتنے بھی شیعہ کمیونٹی سے افراد جمع ہوتے ہیں، یہ اسی طرح مختلف مسالک سے جو ریلیٹڈ افراد خاص طور پر جشن عید میلاد النبی کے اور یہاں پر بھی موجود ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام ہے، وہ روحانیت کا پیغام ہے، اور روحانیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے دو چیزوں کو مرکب ہے، ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے۔ جسم کے لیے ہم یقینی طور پر جب جسم بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جسم ہمارا صحت یاب ہو جائے۔ تو اگر کسی نے اپنی روح کو بیدار کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی تحریک سے وابستہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تلاش کریں۔ وجہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ مرکز کیا ہے؟ مرکز یہ ہے ان سے محبت کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت سے محبت کس لیے ہے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں اخلاقیات کے حوالے سے تمام مسالک کو لے کر چلنا، اور پھر یہ جو سرفروش کا نعرہ کیا ہے؟ اللہ۔ جب یہ اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب آگاہ رہو، خبردار، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ پوری امت جو ہے وہ اس وقت اطمینان کی تلاش میں ہے۔ اگر اطمینان تلاش کرنا ہے تو اس تحریک سے وابستہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی صدا انسان کے دل میں نورانیت پیدا کرتی ہے۔ جو بھی نورانیت میں سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر اس کے زبان پر بھی نور آتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح سے بھی نور ساطع ہوتا ہے، اور پھر یہ اعلیٰ حضرت کی نورانی کیفیت اور روحانیت کی وجہ سے ہم سب منسلک ہیں۔ یقینی طور پر یہی محبت ہے، یہ محبت کا پیغام ہے۔
جب بھی انسان کسی سے دور ہوتا ہے تو اس کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بدگمانیوں کو دور کرنے کا جو واحد ذریعہ کیا ہے؟ یہ محفل ذکر ہے، جو بتائے گی کہ اعلیٰ حضرت کی جو تحریک ہے وہ کس اوج پر ہے، کس بلندی پر ہے. آؤ کبھی ہم جو ہے وہ بند کمرے میں اس ذکر کو بپا نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے دل بھی کھلے ہیں، ہماری تحریک بھی لوگوں کو جو ہے وہ بلا رہی ہے پکار پکار کر کے. آئے دیکھیں، جب انسان اس سے منسلک ہوں گے تو اختلافات دور ہوں گے، محبتیں پیدا ہوں گی. اور یہ یقینی طور پر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں بہت ہی ممنون مشکور ہوں ان تمام افراد کا کہ جو یہ ہر دفعہ مجھے دعوت دیتے ہیں. ستار بھائی، اسی طرح ہمارے یہ بزرگان جتنے بھی یہاں موجود ہیں، عظیم بھائی بہت محبت کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے ان سے تربیت کا اور قصب فیض حاصل کیا ہے، جبھی ہم ان سے منسلک ہوئے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو پروردگار عالم ان محبتوں کو بھی قائم و دائم فرمائے اور اعلیٰ حضرت کی اوج اور بلندی میں مزید پروردگار عالم اضافہ فرمائے، اور مسالک جتنے بھی ہیں ان میں اسی انداز سے محبت اور جو ہے الفت اجاگر ہو، تاکہ ہم سب وابستہ ہو جائیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ذکر سے. جب ہم ان سے منسلک ہوں گے تو پھر یقینی طور پر عالمی طور پر جو اختلافات ہیں وہ خود بخود ہمیں ان کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے ان کی اس مخالفت کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان سے وابستہ ہو کر ان مخالفتوں کو خود جو ہے وہ تہو تیش کر دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے. جب اس تحریک سے وابستہ ہوں گے، ان کے سیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے، لوگ ہم سے منسلک ہوں گے تو ہمارے کردار کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا کردار کتنا بلند ہے. صحیح ہے؟ تو پروردگار عالم ہم سب کو اس ذکر سے جو ہے وہ اور ان ذکر کے جو ہے وہ بابا کرنے اور ہمیں یہ تعلیمات دینے والوں کو پروردگار عالم صحت و سلامتی، جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں تمام کو پروردگار عالم صحت سلامتی اور جو ہے وہ طول عمر عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی عزت و شرف میں پروردگار عالم مزید اضافہ فرمائے. اولیاء خدا ہیں، ان کی ذات یقینی طور پر وہ جس ذات سے وابستہ ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی ذات، اور محمد مصطفیٰ کی ذات کیا ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. یعنی اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں تو ہم بھی ان کے محبوب ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرفروش، 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 جیتے رہیں، آباد رہیں. میری دعائیں اور انشاءاللہ اولیاء کرام کی دعائیں آپ کی شامل حال رہیں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بہت شکریہ.